آئیے آپ کو براہ راست بہاولپور لیے چلتے ہیں، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے۔ وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا، اور نہ ہی سی ٹی ڈی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی۔ تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد عوان صاحب ابھی بات کر الیکشن میں تاخیر، کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی۔ نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے۔ ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے، وہ اب بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی، پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے، لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا۔ جی چودھری سلیم صاحب جی میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا، اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا، تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا، اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا تو آپ آواز اٹھاتی تھی، لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ، میڈیا چینلز پہ، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں۔ مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے، اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں، لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے، اور کچھ چینلز جن میں اے آر وائی سر فہرست ہے، اگر وہ جھوٹ کو، پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی، اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں، اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے، ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے، اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے۔ باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی۔ فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں، اور جو آپ کے پرنسپلڈ صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ امین عباسی صاحب جی امین عباسی صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ السلام علیکم میڈم۔ پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے، اور رات کو پشاور کے پی گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکے۔
लोग दहशत गर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप बताएं कि अवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है, और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो किराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत रही है, तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया, और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती। तो ये जो कमज़ोरी है उसको मानना पड़ेगा। ये लैप्स था, ये बहुत बड़ी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पे सामने आई है ये चीज़, जिसके नतीजे में हमें आज जो मुल्क अमन का गहवारा बन गया था, हम वापस जो है वो ये इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं, जो अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुल्क को और अवाम को महफूज रखे। मुमताज नियाजी साहब जी, एक्सप्रेस। मैडम ये बताइए कि मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किलात में है और सारे ही ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और बड़े आला अफसरान जो मराद याफ्ता तबका है उसके लिए मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे। सारे मुश्किल फैसले अवाम के लिए ही क्यों लिए जा रहे हैं? उनकी मराद कब वापस होंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ में हूँ कि सबसे जो आगे बढ़ के कुर्बानी देनी चाहिए वो हम सबको, जितने भी आपने जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रजा कराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहले पहल करनी चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि मसावात कायम करते हुए जो बोझ आजकल गरीब आवाम के ऊपर है उसको इनको भी उसको पूरा उसका शेयर उठाना चाहिए। महमूद जहीर सर। मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो कि आप दूसरा घर कहा जाता है भावलपुर, यहाँ पे आपको प्यार भी मिलता है, कल भी शेरनी के नारे लगे, आप खुश तो बहुत भी होंगी। एक तो हम वेलकम करते हैं भावलपुर में आपको। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि इकोनॉमिकली, जी मैं सवाल कर रहा हूँ, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कल इत्तेजाज हसन ने कहा कि आप लोग इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं और उसके लिए आप लोग इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो। आप लोग डर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जो डर रहे हैं उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप देखें 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूँ मैं अवाम के साथ हूँ। उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि IMF का मुआहदा कौन करके गया है जिसके नतीजे में आज महंगाई हुई है। लोगों को पता है कि किसकी नालायकी और किसकी नाअहली ने 4 साल कौम को अजाब में जो मुब्तला किया, और आज जो इकॉनमी को, मईशत को जो मुश्किलात का सामना है वो किसकी वजह से। देखिए मईशत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ओवरनाइट जो है वो आप बदल के रख दें। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुद कुछ हमला इस फितना खान ने किया है, उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था नवाज शरीफ साहब के वक्त में तो किसको तकलीफ हुई थी, और आज अगर इस हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है तो आप ये देखें, अगर आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF का मुआहदा वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया था, जिसमें वो
اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی، اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا، وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا، جس کے نتیجے میں آج جب آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں، یہ سٹیپس اٹھائیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کا، اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے۔ اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی، دیکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، حکومت کے نمائندہ، یہ آپ سے بات کریں گے، میں عوام کی نمائندہ، مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں۔ ماجد کلاسرا صاحب، ایک منٹ جی، ماجد کلاسرا صاحب۔ اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں، اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا آئی ایم ایف کا، اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے، اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے، پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے۔ جی ماجد آگے کلاسرا الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی۔ اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جس پر مبینہ بیٹی کا، تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے، وہ درخواست خارج کی جائے۔ میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام انتقام، میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے، لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر، ایک ویزا پر، ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انتقام ہوا، لیکن ان کے جو جرائم ہیں، جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے، جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے، جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے، وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا۔ اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے، اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، جواب جمع نہیں کرا رہے، کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں، ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ نے چوری کی ہو، جب آپ نے جرم کیا ہو، تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے، یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا، لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں۔ اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی، آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں۔ آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے، یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے، ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے۔ راہیل طاہر تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جرم ثابت ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے، جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ راہیل طاہر صاحب، میڈم شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، ایک سیکنڈ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ ایک منٹ بہاول پہلے پور میں مجھے آئی ہوئی ہیں۔ اس کا جواب دینے دیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے، وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے۔ میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ اور میں رات کو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے۔ اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے۔ لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا
اور باصول آدمی ہے. احسن انصاری صاحب. آپ آئے ہوئے ہیں، بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر، جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا، اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں، وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے، بہاولپور صوبے کے کیے تھے، وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے، وہ ہم نے کیا دونوں کا، جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر، جو بھی کام ہوئے، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں، یا وہ دانش سکول بنے ہوں، یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں، یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں، وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے، بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی، اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ، اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. احسن انصاری صاحب. جی، کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا، کب دیکھ رہی ہیں، اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں. الیکشن جب بھی ہوگا، چاہے وہ 3 ماہ میں ہو، جب بھی ہوگا، ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ. الیکشن، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی، اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ، جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا، اس کو دوبارہ سے جوڑے گی. آپ نے کے پی کے کی بات کی، کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو، کے پی کے کو ملے ہیں، جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں. تو وہ فنڈز کہاں گئے؟ بالکل اس کی وہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے. جی سوال. جی، عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں، پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں، وہ ریلیونٹ ہیں. میں جنرل بات کروں گی. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ 12 سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو ہوتا ہے پچھلے 6-8 سال سے، اور اگر کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے، یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے، یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے. اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا منور صاحب. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال پلیز. آپ کے میاں صاحب کی گرفتاری، حمزہ شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی، وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک سیکنڈ، یہ آپ نے بڑا، اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مجھ سمیت، رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی، پوری جماعت زیر اعتاب تھی.
اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پاناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے ہیں۔ رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا، کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی، جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، وہ ساری قوم کے سامنے، احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو، سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے، آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے، وہ پوری دنیا کو پتا، اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے، اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو وہ تو سامنے آئے گا نا، آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اس کو انتقام نہیں کہتے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ ادھر آؤ میرے پاس، اوپر آؤ۔ چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اپنے وفاداری کے بدلے جسمان سے۔ ایک سیکنڈ، ایک اور بات، دیکھو میری بات سنو، یہ صبح سے ڈرامہ کر رہی ہے۔ نہیں ایک اور بات، آپ اگر کھڑے ہو کر آپ یہ ہماری ورکر بھی نہیں۔ ادھر آؤ، اچھا اوپر آ جائے، ادھر آ جائے۔ ریحانہ منشی، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ریحانہ باجی، میڈم ریحانہ اس کا نام۔ آپ کو میڈم بلا رہی ہے، اوپر ہے۔ آ جاؤ نا۔ آپ آ جائیں نا، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جاؤ۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا، صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، میں فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتی ہوں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پشاور دھماکے کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پشاور دھماکہ بہت افسوسناک ہے، پچھلے 10 سال عمران خان کی حکومت رہی، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے۔ مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن نواز شریف کو انتقام کی سیاست کا نشانہ بنائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور دھماکے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور دھماکہ بہت افسوسناک ہے، پچھلے 10 سال عمران خان کی حکومت رہی، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے، ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن نواز شریف کو انتقام کی سیاست کا نشانہ بنایا گیا۔ نواز شریف کو ایک اقامے پر حکومت سے نکال دیا گیا۔ کہ پہلے تمام شکوں پر عمل درآمد کریں۔ آپ کو پھر بتائیں کہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور دھماکے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور دھماکہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، پچھلے 10 سال عمران خان کی حکومت رہی، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن نواز شریف کو انتقام کی سیاست کا نشانہ بنا دیا گیا۔
آپ کھڑے ہو کر عہدیداروں کو دھمکیاں دیں, ان کو بلیک میل کریں اور آپ ان کو تھریٹس دیں اور آپ پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام ہوتا ہے, تو سوچ سمجھ کے پہلے بولا کریں تاکہ آپ کو پرائس نہ پے کرنی پڑے. میں نے انہیں کہا, میں نے مجھے ضلع کا عہدہ, انہوں نے کہا نہیں کوئی عہدہ نہیں ہے. بہت مجھے افسوس ہو رہا نا صاحب, کتنے کل میں نے جو ہے نا, مجھے آواز نہیں آ رہی. میم آپ کو کہتے ہیں میں بہاولپور پریس میں دیکھیں, جو تنظیمی معاملات ہیں اور جو عملی سیاست ہے, میں تو اس کے اندر تفریق نہیں کرتی. میں انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست بھی کروں گی, عملی سیاست بھی کروں گی, تنظیمی سیاست بھی کروں گی, سب کروں گی انشاءاللہ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد جلد پاکستان آئیں گے. ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن نواز شریف کو انتقام کی سیاست کا نشانہ بنایا گیا. صحافی کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پشاور دھماکے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور دھماکہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. پچھلے 10 سال عمران خان کی حکومت رہی, انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے.